الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المسلمين صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی بات دین کے کام کے لیے سنی جاتی ہے، یہ قاعدے کی بات ہے. تجارت کی بات تجارت کے کام کے لیے ہوتی ہے. ہاں، دوا دارو کی بات دوا دارو کے کام کے لیے ہوتی ہے. تو ہر کام کی بات اس کام کے لیے ہوتی ہے. ہاں، ایک قاعدہ ہے یہ. تو دین کی بات کس کے لیے ہوگی؟ کہ دین کی بات دین کے کام کے لیے ہوگی. یہ نہیں کہ بات ہو یہ کام نہیں ہوا، کیسا نہیں ہے. ہاں، بلکہ بات بھی ہوگی کام بھی ہوگا. اس لیے ہم اس نیت کے ساتھ رہیں کہ دین کی باتیں بھی سننی ہے اور دین کے کام بھی کرنے ہیں. اس نیت کے ساتھ کہ دین کی باتیں بھی سنیں گے، دین کی باتیں بھی کریں گے اور دین کے کام بھی کریں گے. وہی صحیح فائدے کی صورت ہے کہ کام بھی ہو بات بھی ہو. اور ایسا سننا ہی اللہ کو پسند ہے جس میں کام بھی ہو بات بھی ہو. ہاں، کہ اللہ کو کیسا سننا پسند ہے؟ تو فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب. یہ کہا کہ بشارت دیجئے بندوں کو. ہاں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہم کو بشارتوں اور خوشخبریوں کے ساتھ چلاتے ہیں. جی ہاں، ورنہ تو دھمکا بھی سکتے ہیں. ہاں، کیوں کہ بڑی قدرت والا ہے، اس کے ہاتھ میں حیات موت ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. ہاں، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے بتاؤ؟ کچھ نہیں ہے. جی ہاں، تو اتنا بڑا پروردگار اور ہم کو چلا رہے ہیں بشارتوں کے ساتھ کہ وبشر عباد، بندوں کو بشارت دو، بندوں کو خوشخبری دو. ہاں، جی ہاں. کون سے بندوں کو؟ یستمعون الذین یستمعون القول، کہ جو بات کو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں. ہاں، مستمع عربی میں اس کو کہتے ہیں جو ارادے سے سنے. تو بشارت دیجیے ان بندوں کو جو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں. ہاں، کہ سننا بھی ہے، کام بھی کرنا ہے، ذمہ داریاں پوری کرنی ہے. یہ مقصد ہوتا ہے سننے سنانے کا. تو ان کے لیے بشارت ہے یستمعون القول، اور سن کر فیتبعون احسنہ، کہ سن کر کے اتباع احسن کرتے ہیں. کہ اتباع احسن کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اتباع احسن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سننے کے بعد جب کام کی ذمہ داری آئے گی، عمل کی ذمہ داری آئے گی، تو اپنے کام کو اپنے عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں پیش کریں گے.
ہاں، جیسے دنیا میں ہم اپنی ضرورت کی چیزیں اچھی سے اچھی شکل میں بناتے ہیں، نہیں بناتے؟ گھر بناؤ گے تو کیسا بناؤ گے؟ کیسے بناؤ گے؟ دیکھ لو. ہاں، کپڑے بناؤ گے تو کیسے بناؤ گے؟ اپنی ہر حاجت کو آدمی اچھے سے اچھی بناتا ہے، چاہے جوتا ہی ہو. تو جیسے اپنے ہر حاجتوں کو، ضرورتوں کو اچھی سے اچھی بناتے ہو، دعوت یہ ہے کہ اپنے عمل کو بھی اچھا سے اچھا بناؤ. ان کو بشارت دی ہے، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. یہ بات بھی سنتے ہیں اور جب عمل کا نمبر آتا ہے تو اپنے عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں پیش کرتے ہیں اللہ کے لیے. یہ دعوت ہے کہ جب بھی مسلمان عمل کرے تو اپنے عمل کو خوبیوں کے ساتھ کرے. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، قرآن شریف کی آیت. اس کے نیچے ترجمہ دیکھنا، اس کے نیچے یہ ترجمہ لکھا ہے کہ اچھی طرح کام کرو، اللہ تعالیٰ اچھی طرح عمل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. یہ ترجمہ لکھا ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اچھی طرح کام کرو، اچھی طرح کام کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے. اس لیے میرے دوستو، دعوت اور تبلیغ یہ خالی چلت پھرت کا نام نہیں ہے، بلکہ دعوت اور تبلیغ جو ہے وہ تو نبیوں کا کام ہے. اللہ ان کو بھیجتے تھے دعوت اور تبلیغ کے لیے. ہاں، خوش نصیبی ہماری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم کو یہ ذمہ داریاں ملی ہے. ہاں، دین کی دعوت کی، دین کے سیکھنے کی، سکھانے کی. ہاں، اور اس پر اللہ کی مدد کا بھی وعدہ ہے کہ جب یہ کریں گے تو اللہ کہتے ہیں ہم مدد بھی کریں گے. ہاں، مدد بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے نبیوں کی اور ایمان والوں کی. اللہ مدد کرتے ہیں نبیوں کی. اپنے اپنے زمانے میں ہر نبی نے اللہ کی مدد پائی اور اپنا کام ان کا ہو گیا. دوسرے نمبر میں مدد پانے والے نبی تو ہر جگہ ہر وقت ہوتے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے، تو اب رہ گئے ایمان والے. تو فرمایا ہم نبیوں کی بھی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی بھی مدد کریں گے. یہ بشارت ہے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا. ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ہم مدد کریں گے ایمان والوں کی. یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے. ہر نبی نے اپنے زمانے میں اللہ کی مدد پائی. ہر نبی نے. نوح علیہ السلام نے اپنے زمانے میں مدد پائی. ان کی قوم نے ان کو بہت ستایا، انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی، اپنے کام میں لگے رہے، سینکڑوں سال لگے رہے. ہاں، ان کا کام سینکڑوں کے حساب کا ہے. ہم لوگ تو مہینے والے ہو، ہاں چلے والے ہو. سینکڑوں سال کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے اور کوئی شکایت نہیں. انہ کان عبدا شکورا، نوح علیہ السلام کو کہا کہ وہ تو بہت شکر کرنے والا بندہ تھا. ہاں، اور یہی طریقہ ہے کہ دین کا جو کام کریں وہ اللہ کی نعمت کا دھیان کر کے کریں تاکہ شکر ادا ہو جاوے کہ مجھے اللہ نے دین کا یہ کام دیا ہے، میں دین کا یہ کام کر رہا ہوں اور یہ اللہ کی نعمت ہے. نماز اللہ کی نعمت، ہر عبادت اللہ کی نعمت اور دین کا ہر کام اللہ کی نعمت ہے.
جب اس نعمت کو کرنے کی توفیق کسی کو ہو جائے تو وہ شکر کے ساتھ کرے اس کو. اس لیے انبیاء کرام نے اپنے دین کے کاموں کو شاکرانہ مزاج سے کیا ہے. کوئی شکایت نہیں، کوئی فریاد نہیں، چاہے جتنی رکاوٹ آئی، چاہے جتنی تکلیف آئی، کوئی فریاد نہیں، شکر کے ساتھ. یہ تعلیم ہے، کیونکہ شیطان آدمی کو بہکاتا ہے اور آدمی کا نفس گھبراتا ہے. یہ مزاج ہے یہ کہ نفس گھبراتا ہے، شیطان ڈراتا ہے کہ یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا. تخویف شیطان کا کام ہے، تخویف، ڈرانا، حالانکہ کچھ ہوا نہیں ہے. ہاں، اس سے پہلے ہی ڈراوے. وہ جب آدمی ڈر جاوے تو ہنسے کہ یہ نادان، کچھ ہوا نہیں پھر بھی ڈر رہا. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں جاؤ گے وہاں تو بہت بیماری ہے، وہاں مت جاؤ. اس قسم کی کوئی بات ڈرانے کی لاتا ہے تاکہ قدم آگے نہ بڑھے. ہاں، یہ ہم کو خبر دی ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء. یہ شیطان اپنے لوگوں سے تم کو ڈراتا ہے کہ وہاں یوں ہے، وہاں یوں ہے. تو شیطان کا یہ کام ہے تخویف، کہ ڈرانا. دوسرا کام ہے تشویل. دوسرا کام ہے تشویل. تشویل کے معنی بہانہ بنانا. یہ کام نہیں کرنا ہے تو بہانہ بنایا. میں بیمار ہوں، طبیعت اچھی نہیں ہے، گھر والے اچھے نہیں ہیں، یوں یوں. اس کو تشویل کہتے ہیں. باتیں بنانا، بہانے بنانا. اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ کوئی بہانہ نہ بناوے. حدیثوں میں کوئی بہانہ نہ بناوے. اگر بہانہ بنائے گا تو وہ بہانہ سچا ہو جائے گا کہ میں تو بیمار ہوں اور بیمار ہے نہیں، تو بیمار ہو جائے گا. ہاں، کوئی پریشانی نہیں ہے، بہانہ بنایا، وہ پریشانی کھڑی ہو جائے گی. ہاں، یہ حدیثوں میں ہے. لا تماردوا فتمردوا، لا تماردوا فتمردوا. جان بوجھ کر بیمار نہ بنو گے ورنہ سچ مچ بیمار ہو جاؤ گے. ہاں، یہ تعلیم ہے ہم کو کہ ہم اللہ کے ساتھ اس کے معاملے میں سچے پکے رہیں، بناوٹ نہ کریں. بناوٹ نہ کرے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو یہ ہدایت ہے کہ لا تماردوا فتمردوا. جان بوجھ کر بیمار نہ بنو ورنہ سچ مچ بیمار ہو جاؤ گے. ہاں، یہ تعلیم کیوں دی ہے؟ یہ تعلیم اس لیے ہے تاکہ ہم پر زندگی میں دین کی اور آخرت کی جو ذمہ داریاں آ رہی ہے اس ذمہ داریوں میں ہم کچے نہ رہیں. اس لیے بات کہی ہے کیونکہ کچے لوگ بہانے بناتے. کچے لوگ وہ بہانے بناتے. منافقین بہانے بناتے تھے کہ ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر تو ویسے ویران پڑے ہوئے ہیں، کوئی ہے نہیں، اس لیے ہم گھر جانا چاہتے ہیں. یہ کہتے تھے. وما ہے عورا، اللہ کہتے ان کے گھر ایسے ویران نہیں پڑے ہیں. جھوٹ بولتے، بہانے بناتے، بھاگنا چاہتے، ذمہ داری لینا نہیں چاہتے. تو یہ ہماری تربیت کی بات ہے. یہ ہماری تربیت کی بات ہے. اللہ کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو جتنی ذمہ داری اٹھائے گا اتنی مدد پائے گا. یہ قاعدہ، جو جتنی ذمہ داری لے گا اتنی مدد اس کے اللہ کی طرف سے ہوگی. المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری لی جائے گی. آدمی کا نفس ذمہ داری لینے سے گھبراتا ہے.
اسے میں نہ کروں، کوئی کسی اور سے کرو، مجھے نہ کہو کہ جو اور سے کہو۔ ہاں وہ گھبراتا ہے، وہ گھبرانا صحیح بھی ہے اس کا کہ وہ کام ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ جب تم ذمہ داری لو گے تو اللہ کی مدد پاؤ گے، ذمہ داری نہ لے تو مدد کیسے ملے؟ ذمہ داری کی وجہ سے تو مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو دین کی ذمہ داریوں پر کھڑا کرنا، اپنے آپ کو دین کی ذمہ داریوں کے لیے تیار رکھنا، یہ اللہ کی مدد کو دعوت دینا ہے، جب اللہ کی مدد آئے گی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے اپنی مددوں کو غیب میں کر رکھا ہے۔ مدد کہاں ہوتی ہے؟ غیب میں، سامنے نہیں ہوتی۔ سامنے ہو تو ہر کوئی چلے، ہاں جیسے پانی کا مٹکا ہے تو ہر کوئی پانی کے لیے چلا جاتا ہے، تو وہ پانی ہے، ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے اپنی مددوں کو غیب میں کیا ہے اور مدد کرنے کے وعدے کیے ہیں۔ مددوں کو غیب میں کیا اور مدد کرنے کے وعدے کیے، اور اللہ کے وہ وعدے شرطوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ شرطوں کے ساتھ، کہ تم یہ کرو گے تو ہم یہ کریں گے۔ ہاں جیسے بازار میں معاملے ہوتے ہیں، پیسے دو گے مال ملے گا، پیسے نہیں دو گے تو پھر مال نہیں ملے گا۔ ہاں یہ شرط ہے کہ پیسے دے دو مال لے لو، پیسے دے دو مال لے لو۔ اس کو معاملہ کہتے ہیں، لین دین۔ یہ لین دین دنیا میں اس طرح چلتا ہے کہ کچھ دینا ہے کچھ لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھی میرے دوستو ہمارا معاملہ ہے، ہاں کہ کچھ لینا ہے اللہ سے اور اللہ کو کچھ دینا ہے۔ ہاں جب یہ بات پوری ہو جائے گی، جو چیز اللہ چاہتے ہیں، تو وہاں سے بھی پورا معاملہ آئے گا۔ ہاں معاملہ ہے بازار کی طرح سے، بازار میں لین دین ہوتا ہے، مال دے دو پیسے دے دو مال لے لو، ایسے معاملہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سبق ہے، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ سبق ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد لیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، تو یہ معاہدہ ہے کہ اللہ کی مدد لینے کے لیے اللہ کی عبادت ضروری ہے۔ جب یہ اللہ کا کام کرے گا تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد لیں گے، کوئی دوسرا مدد کرنے والا ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ اپنی ہر صفت میں اکیلا اور متفرد ہے کہ اللہ مددگار ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے اور کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں کہ اللہ کے ارادے کے بغیر نہ کوئی حفاظت ہوگی، نہ کوئی مدد ہوگی، نہ کوئی کام بنے گا۔ اس لیے پہلی دعوت اور پہلی بات کہ اپنا تعلق اللہ تعالی سے صحیح کرو، یہ پہلی بات ہے، یہ پہلی بات ہے جو نبیوں کی طرف سے چلائی گئی ہے کہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو۔ جب اللہ سے معاملہ صحیح ہو جائے گا تو سارے معاملے صحیح ہو جائیں گے۔ اللہ سے معاملہ بگڑا ہے کہ سارے معاملے بگڑ جائیں گے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، یہ لکھا ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دیں گے۔ کتنا آسان راستہ ہے کہ ایک کو راضی کر لو باقی سب راضی ہو جائیں گے، اور سب کو راضی کرنے جاؤ گے تو تمہارے پاس اتنی طاقت کہاں ہے کہ سب کو راضی کرو؟ اس لیے اس کا پابند نہیں کیا کہ سب کو راضی کرو، ہاں کہ ایک کو راضی کر لو۔ وہ ایک کون ہے؟ کہ وہ ایک اللہ ہے۔
اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہاں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ضد نہیں، اس کا کوئی ند نہیں. وہ اپنی شان میں اعلیٰ اور بالا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے کہ اس سے اپنا معاملہ صحیح کرو. اس لیے کہا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. بزرگوں نے لکھا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دیں گے، کہ اب مخلوق کے ساتھ ان کے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. ایک ہی راستہ ہے، یہی نبیوں کی دعوت ہے کہ سب سے پہلے اپنا تعلق اور اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کرو. اللہ سے ہمارا کون سا تعلق ہے؟ اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اللہ اپنی شان بان میں اکیلا ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے تعلق دیا ہے بندگی کا. ہمارا اور خدا کا تعلق عبادت اور بندگی کا ہے، اور کوئی تعلق نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کریں گے، تجھ سے مدد لیں گے. تو اللہ سے جو ہمارا معاملہ ہے میرے دوستو، وہ عبادت کا معاملہ ہے. ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے انسانوں کو، جناتوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا، اور کسی کام کے لیے پیدا کیا. یہ میری عبادت کریں گے. ان کی روزی، ان کی زندگی، ان کی تمام چیزیں میرے قبضے میں ہیں، میں دوں گا. یہ کام ہے. ان کی روزی کہ میں دوں گا، ان کی زندگی کہ میں دوں گا، ہاں، ان کی ضروریات کہ میں پوری کروں گا. یہ کہا ہے کہ ان کی ضرورت چنانچہ آدمی کو اپنی ضرورت کا پتہ نہیں ہے کہ مجھے کیا کیا ضرورت پیش آئے گی. اللہ نے مانگنے سے پہلے دے دیے. بہت سی چیزیں مانگنے سے پہلے دیے، آنکھیں، کان، یہ سب. مانگی تھی کسی نے آنکھیں؟ مانگی تھی کسی نے آنکھیں؟ نہیں مانگی. اپنا وجود بھی نہیں مانگا کہ مجھے پیدا کر، یہ بھی کسی نے نہیں مانگا. مانگا ہے کسی نے؟ تو پھر یہ بغیر مانگے دے دیتے ہیں. یہ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا لطف اور اس کی مہربانی بہت زیادہ ہے. اللہ کا لطف اور اس کی مہربانی کہ بہت زیادہ ہے، اس لیے مانگنے کا انتظار نہیں کرتے. سخی ہوتا ہے وہ مانگنے پر دیتا ہے، اس کو سخی کہتے ہیں. کہ کسی نے مانگا دے دیا، کسی نے مانگا دے دیا، اسے سخی کہتے ہیں. تو اللہ صرف سخی نہیں ہے، اللہ کریم ہے. اللہ کون ہے؟ کریم. کہ کریم جو ہے وہ حاجت کو نہیں دیکھتا، بلکہ کریم تو اپنی شان سے دیتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو اتنی ضرورت ہے کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں اپنی شان سے دوں گا. اس لیے وہ لاکھوں سے بھی دیتے ہیں، کروڑوں سے بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ یہ کروڑوں کا مالک ہے، لاکھوں کا مالک ہے. ہاں جی ہاں. کیوں؟ کہ اللہ ان کو اپنی شان سے دیتا ہے. ہاں، ان کی حاجت کے حساب سے نہیں. حاجت کے حساب سے تو انسان ایک دوسرے کو دیتے ہیں. راشن کارڈ حاجت پر، کیا ان کو اتنی حاجت ہے راشن کارڈ؟ کیونکہ ہے ہی نہیں ان کے پاس، وہ کیا دیں گے؟ تو اس لیے، اور اللہ کے نہیں کہ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسترخوان بنایا ہے. کیا بنایا؟ زمین دسترخوان ہے. حدیم زمین سفرہ عام اوش. یہ زمین کا دسترخوان، زمین کا فرش، یہ اللہ کا عام دسترخوان ہے. سے دشمن بری خان یغما سے دوست، اس دسترخوان کو دشمن بھی آوے، دوست بھی آوے، سب کھاوے. جن ملکوں میں لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہاں زعفران ہوتا ہے. اسپین میں زعفران ہوتا ہے. اسپین میں اولیاء رہتے ہیں. بولو، اسپین میں اولیاء رہتے ہیں، ان کو زعفران دیتے ہیں. ہاں، یہ کیوں؟ کہ اللہ کرم ہے. کرم ہے کہ زعفران لو. تو یہ اللہ کی کریمی کی شان ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کرم کا معاملہ کرتے ہیں. اس لیے حکم ہے کہ اللہ کے کرم کے امیدوار رہو. کیا رہو؟
اللہ کے کرم کے امیدوار رہو، ابشرو، بشارتیں حاصل کرو، اللہ کی بشارتیں حاصل کرو اور امیدوار رہو۔ وَعَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، اللہ کی بشارتیں سنو، اللہ کی فضائل سنو اور اللہ سے امیدوار رہو۔ یوں کہا، اللہ سے امیدوار رہو، اللہ ایسے حالات لا دے گا کہ وہ تمہیں خوش کر دے گا۔ یہ کہا ہے، ابشروا وعملوا ما يسركم، بشارتیں سنا کرو، فضائل سنا کرو، کیونکہ فضائل میں سب دینے کے وعدے ہوتے ہیں، یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، فضائل میں دینے کے وعدے ہیں، اور گناہوں پر سزاؤں کی دھمکیاں ہیں، فضائل میں یہ ہوتا ہے۔ یہ فضائل سنو تاکہ گناہوں کی دھمکیاں سن کر گناہوں سے بچ جاؤ اور عمل کی فضیلت سن کر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ تو گناہوں سے بچ جانا، عمل والا ہو جانا، یہ ہوتا ہے فضائل علم سے۔ اس لیے ہم کو علم دیا ہے ایمان کے ساتھ۔ ایمان کے ساتھ کیا دیا ہے؟ علم دیا ہے۔ تو ایک علم دیا ہے فضائل کا، لیکن ہم اپنی کم نصیبی کی وجہ سے اس علم سے ہم بے خبر ہیں۔ علم کے فضائل کے علم سے امت بے خبر ہے۔ تھوڑی بہت سرسراہٹ ہے یہ کام کی وجہ سے، ورنہ مسلمان تو اللہ کے وعدوں کے سہارے زندگی گزارتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں، مدد کے، برکت کے، حفاظت کے۔ ہاں، مسلمان کے لیے تو یہ بات ہے کہ جب یہ گھر سے نکلے گا صبح میں اور دعا پڑھ کے نکلے گا کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھا، یہ سنت جب یہ پڑھ کے نکلے گا تو فرشتہ کہے گا کہ ہدیت وکفیت ووقیت، کہ تجھے تو ہدایت ہو گئی۔ دیکھو، تجھے تو ہدایت ہو گئی، تیری حفاظت ہو گئی، اور تو جس کام کے لیے جا رہا ہے وہ کام ہو گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، ایک سنت ہے یہ دعا۔ جب ایمان والا اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے اور اپنے صبح نکلتا ہے اپنے کام کاج کے لیے تو یہ پڑھ کے نکلے گا تو فرشتہ یہ کہے گا۔ ہم کو فرشتے کی بات نہیں معلوم تھی، ہم کو فرشتے کی بات نبی نے بتائی ہے۔ ہم نے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ بات اس لیے بتائی ہے تاکہ عمل کرے اور عمل کر کے اللہ سے امیدوار رہے، صحیح عمل کرے اور صحیح عمل کر کے اللہ سے امیدوار رہے۔ صحیح عمل کس کو کہتے ہیں؟ صحیح عمل وہ ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہو اور نبی نے جس کا طریقہ بتایا ہو، اس کو صحیح عمل کہتے ہیں۔ جس کا حکم اللہ نے دیا ہو اور جس کا طریقہ نبی نے بتایا ہو، اس عمل کو صحیح عمل کہتے ہیں۔ اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے کہ خدا نے کیا حکم دیا ہے، نبی نے کیا طریقہ بتایا ہے۔ یہ اصل تبلیغ ہے۔ یہ خالی پھرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اپنے پھرنے کے ساتھ اپنا شعور یہ بنانا ہے کہ مجھے اللہ نے کیا حکم دیا ہے اور مجھے نبی نے کیا طریقہ بتایا ہے، کیونکہ زندگی کی ہر حال میں یہ چیزیں ہیں۔ آدمی کی حالت ہوتی ہے چار حالتوں میں سے ایک حالت آدمی کی ہوتی ہی ہے۔ یہ آدمی راحت میں ہوگا یا مصیبت میں ہوگا، ان دونوں سے خالی نہیں ہے۔ یا اللہ کی اطاعت و تابعداری میں ہوگا یا گناہ میں ہوگا۔ یہ چار حالتیں ہوتی ہیں زندگی کی۔ سمجھنا ہے نا بات، کہ یا راحت میں ہوگا یا مصیبت میں ہوگا، یا اللہ کی اطاعت و تابعداری میں ہوگا یا نافرمانی میں ہوگا۔ ہاں، یہ چار حالتیں ہوتی ہیں زندگی کی، اور ہر حال کا دین ہے، ہر حال کا دین ہے۔ یہ مطلب ہے تبلیغ کا کہ مسلمان اپنے ہر حال کا دین جانے کہ اس حال کا کیا دین ہے، اس حال کا کیا دین ہے، اس حالت کا کیا دین ہے۔ ہاں،
مسلمان کی زندگی کسی حال میں بھی دین سے خالی نہیں ہوتی. جی ہاں، اگر وہ راحت میں ہے تو شکر کرے. کیا کرے؟ کہ راحت میں غافل نہ بنے، کہ راحتیں غافل بناتی ہے، راحتیں غافل بناتی ہے، راحت کے اسباب غافل بناتے ہیں. کہ نہیں، غافل نہ بنے راحتوں میں، بلکہ نبیوں کا طریقہ یہ رہتا ہے کہ جب اللہ ان کو راحت دیتے ہیں تو وہ کام زیادہ کرتے ہیں. کہ اللہ نے راحت کر دی ہے تو اب کام زیادہ کریں گے. جب حالات ٹھیک ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکے والوں سے جو لڑائیاں جھگڑے وہ کرتے تھے وہ ختم ہو گئے اور وہ ایمان لا کر تابعدار ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت بڑھا دی. کیوں؟ جب راحت ہو گئی، اب کوئی دشمن نہیں رہا، دشمنیاں اللہ نے ختم کر دی. جو دشمن تھے وہ بھی دوست ہو گئے، مخالف تھے وہ بھی موافق ہو گئے. ہاں، وہ بھی تابعداری کرنے کے لیے تیار ہے. تو اب میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاؤں. یہ سنت طریقہ کہلاتا ہے کہ جب بندے کو اللہ راحت دے، سکون دے، تو وہ کام زیادہ کرے، اپنے دین کا کام زیادہ کرے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. کیونکہ اس حالت کا یہی شکر ہے کہ راحت دی ہے. تو میں نے کہا آدمی راحت میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، معصیت میں ہوتا ہے، اطاعت میں ہوتا ہے. تو راحت کا دین یہ ہے کہ جب اللہ راحت دے تو کام زیادہ کرے، اپنی راحت کو برباد نہ کرے. ہاں، کیونکہ راحت ہی میں تو کام کرے گا، مصیبت میں بیماری میں کیسے کام کرے گا؟ کرے گا؟ نہیں کر سکتا، بندہ کمزور ہے. جی ہاں، خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. ہاں، اس کو ڈر بھی لگتا ہے، کچھ نہ ہو تو بھی ڈر لگے. جی ہاں، اس کو ڈر لگتا ہے، اس کا نفس گھبراتا ہے، شیطان اس کو ڈراتا ہے، دنیا اس کو بہکاتی ہے. یہ سب چیزیں اس کے ساتھ ہیں، یہ سب چیزیں اس کے ساتھ ہے. اس کے باوجود جب وہ کام کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کی قدر ہوگی. اس لیے نبیوں کا طریقہ یہ رہا کہ جب اللہ نے راحت دے دی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو اب کام زیادہ کرنا، یہ راحت کا شکر ہے. اور کوئی خدا نہ خاصا مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، راحت کم ہو گئی، تو راحت کا دین یہ ہے کہ صبر کرے، صبر کرے. ہاں، صبر کرے کہ یہ مصیبت کا وقت ہے، تکلیف کا وقت ہے، صبر کرے. یہ تکلیف ختم ہو جائے گی. ہر تکلیف دو راحتوں کے بیچ میں ہوتی ہے. ہاں، ہر تکلیف دو راحتوں کے بیچ میں ہوتی ہے. ایک آدمی کو بخار آیا تو یہ تکلیف ہو گئی. اس سے پہلے بخار نہیں تھا، تندرست تھا، پھر بخار اتر گیا، پھر تندرستی آ گئی. تو ہر تکلیف دو راحتوں کے بیچ میں ہوتی ہے. یہ قاعدہ ہے، فَإِنَّ الْعُسْرَ بَيْنَ الْيُسْرَيْنِ، ہاں، کہ ہر تکلیف دو راحتوں کے بیچ میں ہوتی ہے. پہلے راحت تھی اور جب یہ تکلیف ختم ہوئی پھر راحت ہو گئی. یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا. ہاں، اس لیے آدمی ان حالتوں میں اپنے آپ کو پابند کرے. ہاں، ہمارے پاس ہر حالت کا دین ہے، ہر حالت کا دین ہے. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے. اگر دین نہیں سیکھیں گے تو بہت سی حالتوں میں جاہل رہیں گے. ہاں، آج یہی ہے کہ دین سیکھا نہیں ہے اور دین سیکھنے کا رواج بھی بہت کم ہے. اس لیے زندگیاں جہالت میں گزر رہی ہے. جہالت کا مطلب یہ نہیں کہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا، یہ مطلب نہیں ہوتا جہالت کا کہ دستخط کرنا نہیں آتا، اپنا نام لکھنا نہیں آتا. اس کو جہالت نہیں کہتے. ہمارے دین میں جہالت اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی زندگی کے حقوق سے بے خبر ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اس کو جاہل کہتے ہیں.
کہ میری زندگی میں مجھ پر کیا حقوق ہیں، اس کی خبر نہیں ہے، باقی سب چیزوں کی خبر ہے، سب چیزوں کی خبریں لیتے رہتے پوچھتے رہتے ہیں، لیکن میری زندگی میں مجھ پر کیا حقوق ہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ اس لیے یہ جہالت ہے۔ سمجھنا ہے یہ بات؟ نبیوں کی دعوت میں جو بات سمجھائی جاتی ہے وہ یہی سمجھاتی ہے کہ تیری زندگی میں تجھ پر کیا کیا حقوق ہیں، کیا کیا ضرورتیں ہیں وہ نہیں بتاتے۔ ضرورت تو سب اپنی ضرورت سمجھ لیتے ہیں، جانور بھی اپنی ضرورت سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا؟ اگر اس کو پیاس لگتی ہے تو وہ پانی پر جاتا ہے، اگر رات میں دن میں پانی پر آنے میں خطرہ ہے تو بہت سے جانور رات کو پانی پینے آتے ہیں۔ ہاں، جو جانور ڈرتے ہیں وہ رات کو پانی پینے آتے ہیں۔ کیوں؟ پانی تو پینا یہ حاجت ہے، تو حاجت کا تو سب کو علم ہوتا ہے، جانور تک کو۔ یہ بات نہیں ہے۔ جہالت اس کو کہتے ہیں کہ میری زندگی میں مجھ پر کیا حق ہے۔ اللہ نے دنیا کو حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ بتایا ہے۔ یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے کہ یہاں حقوق قائم ہوں گے اور وہاں بدلہ قائم ہوگا۔ اس حقوق کی تعلیم دینے کے لیے انبیاء آتے ہیں تو وہ حقوق کی تعلیم دیتے ہیں، حقوق کا علم دیتے، چیزوں کا علم نہیں دیتے۔ وہ بجلی میں یہ ہے، پانی میں یہ ہے، ہوا میں یہ، وہ یہ بات نہیں کرتے۔ یہ مادی چیزیں ہیں، یہ تو انسان پر خود بخود کھلتی ہے۔ جی ہاں، انسانوں پر یہ چیز خود بخود کھلتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو موبائل ابھی آپ کے پاس ہے ایک ڈبیا کی شکل میں ہے۔ ایران کا بادشاہ جمشید تھا، اس نے موبائل بنایا تھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن کتابیں کون پڑھتا ہے؟ اس کا موبائل پیالے کی شکل میں تھا، اس میں یہ ساری چیزیں آتی تھی جو آپ گھما گھما کر لاتے ہیں نا، وہ اس کو جامع جمشید کہتے ہیں۔ جامع جمشید اس نے بنایا تھا، یہ جیسے آج ہی بنا ہے، یہ بہت پہلے بنا تھا۔ جی ہاں، اس کو جامع جمشید کہتے ہیں، لیکن وہ پیالے کی شکل میں تھا، یہ ڈبیا کی شکل میں ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کیا آپ اس زمانے کی وہ سمجھتے ہو کہ ہمارے زمانے میں اس نے بنائی تھی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مگر کتابیں پڑھتے نہیں ہیں۔ پڑھتے وہ نہیں پڑھتے، یہی تو ہمارا نقصان ہے کہ ہم اپنی ماضی سے بھی خبر نہیں رکھتے اور حال سے بھی خبر، مستقبل کو تو اللہ جانتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں زندگیوں میں جہالت آ گئی ہے۔ ہاں، تو جہالت صرف ناواقفیت کا نام نہیں ہے، بلکہ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی پر جو جو حقوق ہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ دعوت اور تبلیغ جو نبیوں کی ہے وہ اس جہالت کو دور کرتے ہیں کہ تیرے اوپر تیری زندگی میں کیا حق ہے۔ ہاں، تو حق ادا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ آدمی کو اور جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے حقوق کی ادائیگی کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، اللہ ان سے بات کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا یا بنی آدم، بات کرتے ہیں ان سے اللہ، اے آدم کے اولاد، اے لوگوں، اے ایمان والو، ہم سے بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، قرآن شریف تو اللہ کا کلام ہے نا، تو کلام تو بات کوئی تو کہتے ہیں، تو بات تو سمجھداروں سے کی جائے گی نا، تو سمجھدار دو ہی ہیں، انسان اور جن، یہ دو ہی سمجھدار ہیں، حکموں کے ذمہ دار ہیں، عبادت کے ذمہ دار ہیں۔ ان دونوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور نبیوں کو ان کی طرف بھیجا ہے۔ جناتوں کی طرف بھی نبی آئے ہیں اور انسانوں کی طرف بھی نبی آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں میں بھی تبلیغ کی ہے، 6 مرتبہ جناتوں کا اجتماع ہوا ہے آپ کی زندگی میں۔
اور وہ آتے تھے، آپ کی بات سنتے تھے، آپ کی بات مانتے تھے، آپ کی بات لے کر جاتے تھے۔ جن کیوں کہ وہ پابند ہے، جنت جہنم کا ان کو بھی تعلق ہے، جیسے ہم انسانوں کا تعلق ہے کہ یا جنتی یا جہنمی، ایسے ان سے معاملہ ہے۔ اس لیے آپ نے جناتوں کو بھی تبلیغ کی ہے اور انسانوں کو بھی تبلیغ کی ہے۔ سورہ رحمان نازل ہوئی تو ان کو سنائی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ انسانوں جناتوں کی جماعتوں اللہ کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو وہ جنات یہ صورتیں سنتے تھے، آیتیں سنتے تھے اور پھر آیت کا جواب دیتے تھے۔ کیا جواب دیتے تھے؟ کہ اللہ تیری کسی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے، لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد۔ تو سورت رحمان آپ نے جناتوں پر پڑھی کیونکہ میں جناتوں انسانوں سے خطاب ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کے جنات اور انسانوں کی جماعت ہے، کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو وہ ادب سے کہتے تھے کہ اے پروردگار ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو سورہ رحمان حضور نے ان کو پڑھ کر سنائی تو وہ یہ جواب دیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سنائی تو انہوں نے یہ جواب نہیں دیا، تو آپ نے فرمایا جناتوں نے یہ جواب دیا تھا، تم بھی یہ جواب دو۔ یہ جواب ہے اس کا۔ تو میں نے کہا انسان اور جن یہ دونوں زمین پر اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، ہاں ان کے لیے دین اترا ہے۔ اب ان کی کامیابی صرف دین میں ہوگی، دوسری چیزوں میں نہیں ہوگی۔ ہاں جتنا دین اتنی کامیابی، جتنی بے دینی اتنی ناکامی، یہ طریقہ ہے۔ اس لیے دعوت اور تبلیغ کو جاری کیا ہے اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے، اور نبیوں آپ پر یہ بات ختم ہوئی اور آپ نے اب امت کو اس کا ذمہ دار بنایا کہ وہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرے، یعنی دین سیکھے، دین سکھاوے، دین کی دعوت دے، اور جو دعوت قبول کرے اس کو دین دے۔ یہ ہمارا کام ہے، ہاں یہ ہمارا کام ہے اور یہ اصلی کام ہے۔ اسی کے لیے یہ امت ہے، دین کے لیے، دین ان کے لیے اور یہ اپنے دین کے لیے اور دین ان کے لیے، یہ ہمارا کام ہے۔ اس لیے ہماری زندگی کی کوئی حالت بھی دین سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں تبلیغ میں تیسرا نمبر ساتھی گنواتے ہیں علم و ذکر۔ علم و ذکر، علم و ذکر کا کیا مطلب ہے؟ کہ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ زندگی کے ہر حال کو دیکھو کہ اس حال میں اللہ کا کیا حکم ہے، اور پھر اس حکم کو پورا کرنے کا نبی نے کیا طریقہ بتایا ہے، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ اس کو کیونکہ ذکر اطاعت ہوتا ہے، تو اطاعت حکم کے بعد ہوتی ہے، تو پہلے دیکھو کہ حکم کیا آیا ہے اور حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، اس سے بنے گی دینداری۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو دینداری نہیں بنے گی، کیونکہ حکم کی خبر ہی نہیں ہے۔ جب حکم کی خبر نہیں ہے تو طریقے بھی خبر نہیں ہے، تو یہ زندگی ہوگی جہالت کی۔ چاہے کتنی ڈگریاں ہو جاوے، چاہے کتنی قابلیت ہو جاوے، لیکن ہوگی جہالت۔ ہاں تو علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ مسلمان کی زندگی کسی حالت میں بھی علم و ذکر سے خالی نہیں۔ جیسے ریل، کہ ریل ہمیشہ اپنی پٹڑی پر ہی چلے گی، دو پٹڑی ہے، اس کے بغیر ریل نہیں چل سکتی، ڈھیر ہو جائے گی، پٹڑی سے نیچے اتر جائے کہ ڈھیر ہو گئی، اور پٹڑی پر ہے کہ میلوں چلی جائے گی۔ ایسے مسلمان کی زندگی علم و ذکر پر رکھی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں یہ دیکھے کہ مجھ پر اللہ کا کیا حکم ہے اور اس حکم کے پورا کرنے کا مجھ کو نبی نے کیا طریقہ بتایا۔ یہ مطلب ہے دین کا، یہ مطلب ہی کھائے پیے کمائے شادی کرے جو کام ہو اس میں یہ دونوں باتیں ہوتی ہے کہ نبی نے اللہ نے کیا حکم دیا ہے اور نبی نے کیا طریقہ بتایا ہے، پھر یہ ہوگی دینداری۔ دینداری ہوگی تو دینداری کے فضائل ملیں گے۔ کیا ملیں گے؟
کہ دینداری کی فضیلتیں ملے گی، دینداری کی برکتیں ملے گی، دینداری پر اللہ کے وعدے پورے ہوں گے. ہاں، دینداری پر اللہ کے وعدے ہیں، بے دینی پر نہیں ہے. بے دینی پر دھمکیاں ہیں، بے دینی پر دھمکیاں ہیں. اس لیے علم و ذکر جو ہے تو مسلمان کی زندگی کے ہر وقت اس کی زندگی میں ساتھ ہے، جیسے پٹری ریل کے ساتھ ہے. کہ اس کی زندگی کی کوئی حالت بھی جہالت کے ساتھ اور غفلت کے ساتھ نہیں ہوگی، بلکہ علم و ذکر کے ساتھ ہوگی. یہ دعوت کا مقصد ہے. اس کو تیسرا نمبر جو بنایا وہ خالی گننے کے لیے نہیں بنایا ہے کہ تیسرا نمبر علم و ذکر ہو. یہ تو ابتدا میں، باقی علم و ذکر یہ زندگی میں ایسا ہے جیسے ریل کی دو پٹری. اور یہی چیز نبی لے کر آتے ہیں، ورنہ نبی کے آنے سے پہلے ساری چیزیں حاکم حکومت کرتے تھے، تاجر تجارت کرتے تھے، مزدور مزدوری کرتے تھے. ہاں، سارے کام ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے. پھر نبی نے آ کر کیا اضافہ کیا؟ کہ نبی نے آ کر یہ اضافہ کیا کہ ان چیزوں کے احکام بتائے، ان چیزوں کے طریقے بتائے. ہاں، کام تو پہلے ہو رہے، حاکم حکومت کرتے تھے، تاجر تجارت کرتے تھے، زمیندار زمیندارہ کرتے تھے، مزدور مزدوری کرتے تھے، شادیاں کرتے تھے. تو نبی نے آ کر کیا بتایا؟ کہ نبی نے آ کر اس میں اللہ کا حکم بتایا اور اپنا طریقہ بتایا. یہی دعوت کا مقصد ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کے ہر حال میں یہ دیکھے کہ میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے اور اس حکم کے پورا کرنے کا نبی نے کیا طریقہ بتایا ہے. اس سے بنے گی دینداری. اور دینداری میں قوت پہنچانے کے لیے فضائل دیے ہیں. کیا دیے ہیں؟ کہ جب تم اس طریقے پر کام کرو گے تو خدا تمہیں یہ دے گا اور یہ دے گا اور یہ دے گا. تو فضائل سننے کی وجہ سے یقین پیدا ہوتا ہے کہ خدا یہ دینے والے ہیں. جیسے میں نے کہا نہیں کہ فجر کے بعد صبح اپنے گھر سے نکلتے ہوئے دعا تو فرشتہ ہی بشارت دے گا کہ تیری ہدایت ہو گئی، تیری ضرورت پوری ہو گئی، تیری حفاظت ہو گئی. اس دعا کی برکت ہے، اس کی فضیلت ہے. جی ہاں، جب فضیلت سنیں گے تو عمل کی قوت اور رغبت پیدا ہوتی ہے. اس لیے دین حاصل کرنے کے لیے میرے دوستو علم و ذکر کی ضرورت ہے. اور اس میں فضائل کا علم اس لیے مقدم ہے کہ فضائل کا علم حاصل ہوگا تو رغبت ہوگی. کیا ہوگی؟ رغبت ہوگی، شوق ہوگا، گناہ کا خوف ہوگا کہ گناہ نہیں کرنا ہے، گناہ کی یہ سزا ہے. ہاں، تو شوق پیدا کرنا، خوف پیدا کرنا، ان باتوں کو سن کر یہ دینداری بنانے کا راستہ ہے. کس کا راستہ ہے؟ دینداری بنانے کا راستہ. کہ اس عمل پر مجھ کو یہ دیں گے، اس گناہ پر یہ سزا ہوگی. ہاں، کہ زکوٰۃ ادا کی ہے کہ مال کی حفاظت ہو جائے گی. جس مال کی زکوٰۃ ادا ہوئی اس کی حفاظت ہو جائے گی، اس میں برکت ہوگی، وہ مال بڑھے گا، وہ مال آگ میں پانی میں برباد نہیں ہوگا، کیونکہ اسی زکوٰۃ پائی پائی کر کے دے دی ہے. یہ بشارت ہے، یہ بشارت ہے. اور نہیں دی ہے تو زکوٰۃ روکی ہے، دی نہیں ہے کہ اس مال کو اللہ تعالیٰ سانپ کی شکل دے گا سزا دینے کے لیے. ہاں، سانپ کی شکل دے گا، وہ سانپ اس کو کاٹے گا. ہاں، کیونکہ میں تو آپ کا مال ہوں، میں تو آپ کا مال ہوں. لیکن آپ نے روکا ہے اس کو. تو یہ چیزیں اس لیے بتائی گئی ہے میرے دوستو تاکہ عمل کی قوت پیدا ہو کہ کرنے سے یہ ہوگا، نہ کرنے سے یہ ہوگا. اور یہ سب باتیں حق ہے، ہو کے رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ پیپروں کی خبریں ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. سچی بھی ہوتے ہیں، جھوٹ بھی ہوتے ہیں، زیادہ بھی ہوتے ہیں، کم بھی ہوتی ہے، کہنا ایسا نہیں ہے. بلکہ جو بات کہی ہے وہ 100% سچ ہے. انما توعدون لآت، جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس بات سے تم کو ڈرایا جا رہا ہے، وہ ہونے والی ہے. جو وہ ہونے والی ہے. ایسا نہیں کہ جو ہو گئی سب کچھ، نہ، ہونے والی ہے اور ضرور ہونے والی ہے.
اگر کسی بات پر وعید اور دھمکی ہے عذاب کی تو وہ ہونے والی ہے، یہ بشارت ہے کسی نعمت کی کہ ہونے والی ہے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، اور اللہ کو کوئی لاچار نہیں کر سکتا۔ جیسے دنیا میں لوگ حکیموں کو لاچار کر دیتے ہیں، ہاں کہ سب اسے مخالف ہو گئے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، اللہ ایسا نہیں ہے، اسی کا اللہ کو کوئی لاچار نہیں کر سکتا، وہ قدرت والا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو ہماری زندگی کا مدار وہ ہماری دینداری پر ہے، ہاں کہ ہماری زندگی اس وقت کامیاب ہوگی جب ہم اپنے آپ کو دیندار بنائیں گے، اور دیندار بنانے کے لیے کہ سب سے پہلے ایمان میں قوت لانا ہے۔ کیا لانا ہے؟ اپنے ایمان میں قوت لانا ہے۔ ایمان باپ دادوں والا ہے ہمارے پاس، وہ ٹھیک ہے، اپنے ایمان میں قوت لانی ہے۔ ایمان میں قوت لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف بڑھے، اللہ کے وعدوں کا یقین بڑھے، اللہ کے فرائض کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے کہ یہ چیزیں تو اللہ نے فرض کی ہے اور یہ چیزیں تو اللہ نے حرام کی ہے۔ وہ قوت اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت جو ہم کو دی ہے اس میں یہ تاثیر ہے کہ اس نقل و حرکت پر اگر ہماری زندگی چلی تو یہ باتیں پیدا ہوگی کہ یہ چیز اللہ کا فریضہ ہے، یہ ادا ہونا چاہیے، یہ اللہ کا حرام ہے، اسے بچنا چاہیے، یہ دوسرے کا حق ہے، یہ ادا ہونا چاہیے۔ یہ اندر پیدا ہوتا ہے۔ ایک جو محنت نبوت کی دی ہے کام کی، اس میں یہ تاثیر ہے کہ اندر خدا کچھ پیدا کر دیتے ہیں، اپنا خوف پیدا کر دیتے ہیں۔ اس خوف کی وجہ سے فرائض ادا ہوں گے، حرام سے بچنا نصیب ہوگا، اور کسی کا حق ہے تو ادا کرے گا، دبائے گا نہیں۔ اس لیے یہ ایمان کی قوت پیدا کرنا ضروری ہے۔ اگر ایمان کی قوت نہیں پیدا کرے گا تو فرائض غائب ہو جائیں گے۔ بہت سی نمازیں لوگوں کے ذمہ باقی ہیں، تبلیغ میں لگنے کے بعد تو نماز پڑھتے ہیں، پہلے کی نمازیں ان پر باقی ہے۔ ایسے بہت کم ہوں گے کہ بالغ ہونے کے بعد کوئی نماز میرے اوپر باقی نہیں ہے۔ صاحب ترتیب کہتے ہیں اس کو کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں میرے اوپر کوئی نماز باقی نہیں ہے، جو باقی تھی وہ پڑھ لی ہے۔ ہاں، اصل نماز کا یہی، نمازی ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد میرے اوپر کوئی نماز باقی نہیں ہے۔ تو ایسے تو بہت کم ہوں گے۔ اس لیے اپنی عبادتوں کی فکر کرنی ہے، اپنی عبادتوں کی فکر کرنی، عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو یہ فکر پیدا ہوتی ہے جب ایمان میں کمال آتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھا، مر گیا، اللہ مغفرت کرے، اس نے 20 برس کی نمازیں قضا پڑھی۔ میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ کوئی واقعہ سنا ہوا نہیں ہے، میں اس کو پہچانتا ہوں کہ میری 20 برس کی نمازیں تبلیغ میں لگنے سے پہلے ادھر ادھر تھی، تو پھر کہ وہ پڑھ لی، وہ کسی کو بتایا بھی نہیں، مرنے سے پہلے اپنے بھائی کو بتایا۔ ہاں کہ ایک مسئلہ تھا، تبلیغ میں لگنے سے پہلے 20 برس کی نمازیں ٹوٹ پھوٹ تھی، الحمدللہ وہ ساری پڑھ لی۔ یہ کہا تو اس کا طریقہ مغرب سے عشاء تک وہ رہتا تھا مسجد میں، گھر نہیں جاتا تھا، اور اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں حساب کر کر کے پڑھ لی۔ ہاں کہ دین کی محنت سے ایک قوت پیدا ہوتی ہے جس سے اللہ کے فرائض ادا ہوتے ہیں، اللہ کے حرام سے بچنا نصیب ہوتا ہے، اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ یہ تبلیغ کا بڑا فائدہ ہے۔ ہاں نہیں تو فرائض باقی رہ جائیں گے، حرام میں ٹانگ پھنسے گی، دوسروں کے حقوق بھی پامال ہوں گے۔ ہاں زمانہ ایسا ہو گیا ہے۔ اس لیے حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے راستے کی محنت ضرور کرو، اللہ کے راستے کی محنت ضرور کرو، کہ اللہ کے راستے کی محنت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، کہ اس محنت پر پہنچ گئے تو دروازے پر پہنچ گئے۔ کہ اللہ کے دین کی محنت کرو، ضرور کرو،
کہ یہ محنت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، ایک بات. اور دوسری بات کہ یذھب اللہ بہ الہم والغم، کہ اگر یہ محنت کرو گے تو تمہارا غم اور پریشانی دور ہو جائے گی. آج لوگ پریشان ہیں، ہاں پریشانیوں کی بارش ہو رہی ہے. اس کا علاج بتایا کہ اس کام میں لگو تو جنت کا دروازہ ہے، دروازے پر پہنچ گئے. جی ہاں. دوسرا کہ عشق کی وجہ سے تمہارے غم کو، تمہاری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے. ہاں. اس لیے میرے دوستو اپنے اندر یہ قوت پیدا کرنی ہے کہ اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں. کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ یہ 5 چیزوں پر. اس کی دعوت ہے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور یہ اسلام ہے. یہ مسلمانوں میں آ جاوے، یہ 5 ارکان مسلمانوں میں صحیح آ جاوے اب اس کے علم و طریقے کے ساتھ، اور یہ اس کی دعوت دے ایک دوسرے کو. ہاں. جب اسے 100% ہو جائیں گے پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. ہاں. ایک نماز بھی اگر مسلمانوں میں زندہ ہو جاوے تو انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ وآمنتم برسلی، اللہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اور کیا چاہیے اب بتاؤ؟ اللہ ساتھ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، نبی کے طریقے کا اتباع کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ وعدے ہیں، یہ وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے. یعنی دعوت بھی دی ہے اس کو ہم کو اس کی کہ نمازوں کا قیام، کہ نمازیں ہماری صحیح ہو جائے. اس لیے کہ عبادت کے لیے پیدا ہو جائیں. ایمان کا تقاضا عبادت اور اطاعت ہوتا ہے. کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہو جاوے، اللہ کی عبادت ہو جاوے. اور عبادت صحیح کرنے کے لیے عبادت کا علم ہونا چاہیے. عبادت کا علم ہونا چاہیے. جب عبادت کا علم ہوگا تو عبادت صحیح ہوگی. عبادت کا علم نہیں ہوگا تو کیسے صحیح ہوگی؟ حج کرے تو حج کا علم ہونا چاہیے، نماز پڑھے تو نماز کا علم ہونا چاہیے، زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ کا علم ہونا چاہیے، ورنہ کیسے ہی ہوگا. اس لیے ہماری زندگی جو ہم کو دی ہے میرے دوستو وہ ایمان اور علم والی زندگی ہے ہماری. ایمان والی، علم والی، یہ ہم کو دی ہے. اور ایک زندگی کفر والی ہوتی ہے، نعوذ باللہ جہالت والی ہوتی ہے. اس سے ہم کو نکالا ہے، اس سے ہم کو بچایا ہے، کفر سے، جہالت سے، اور ہم کو ایمان اور علم دیا ہے. اور دعوت اسی کی ہے کہ زندگی میں ایمان آوے، زندگی میں دین کا سیکھنا سکھانا آوے، زندگی میں جو حقوق اللہ تعالیٰ نے قائم کیے ہیں وہ حقوق ہماری زندگی میں قائم ہو جائے. یہ کام کا مقصد ہے. اگر یہ ہوا تو پھر اللہ کی طرف سے آسمانوں سے بھی برکتیں آئے گی اور زمین سے بھی برکتیں آئے گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہ یہ شہروں میں بسنے والے، بستیوں میں بسنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان تقوی پر لاوے. کس پر لاوے؟ اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا کرے، اور اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا کر کے دین کے تقاضے پورے کرے اور اپنے آپ کو نافرمانی سے بچائے. کیونکہ تقوی کی غرض یہی ہے. تقوی یعنی پرہیزگاری. پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ زندگیوں میں سے گناہ نکل جائے، زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے. اس کو تقوی کہتے ہیں کہ زندگی میں تقوی آ جاوے اور زندگی میں اللہ کے وعدوں کا یقین آوے تاکہ حکم پورے ہو جائیں. اگر یہ باتیں ہو گئی تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو آسمانوں سے بھی برکتیں دیں گے، زمین سے بھی برکتیں دیں گے. مسلمان کو برکت بھی ملتی ہے، بدلہ بھی ملتا ہے. نماز کی برکت بھی ہوتی ہے، نماز کا بدلہ بھی ہوتا ہے. زکوٰۃ کی برکت بھی ہوتی ہے، زکوٰۃ کا بدلہ بھی ہوتا ہے. ذکر کی برکت بھی ہوتی ہے، ذکر کا بدلہ بھی ہوتا ہے. دوہرا ڈبل ایمان کی برکت سے کہ ان کو برکات بھی دی جائے گی اور ان کو بدلہ بھی دیا جائے گا. بدلہ ان کے اخلاص اور محنت کے بقدر ہوگا کہ جتنا اخلاص اتنا بدلہ، جتنی محنت اتنا بدلہ. ہاں. اور چونکہ اللہ کا حکم مان کر کے کام کیا ہے اس لیے ماننے کی برکتیں ملے گی. تو ہمارا یہ سارا نظام ہے میرے دوستو،
کہ ہمارا جو کام بنے گا اور ہماری جو کامیابی ہوگی وہ دین سے ہوگی. اور دین اسی کا نام ہے کہ ایمان میں کمال آوے، کہ ایمان کے کمال کی وجہ سے گناہوں سے رک جاوے، فرائض ادا ہو جاویں، حقوق ادا ہو جاویں لوگوں کے، اور زندگی عبادت والی بنے، فرائض بھی ادا ہو جاویں، نوافل بھی ادا ہو جاویں، کیونکہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تبلیغ میں نکل کر عبادت کا ذوق نہیں بنا تو کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. رسم ہے جا کر آ گئے کہ نہیں، تبلیغ میں پھر کر کے عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کے بارے میں کہ تم اصحاب محمد کو دیکھو گے تو کس حال میں دیکھو گے کہ رکوع کرنے والے پاؤ گے، سجدہ کرنے والے پاؤ گے، یعنی عبادت کے ذوق شوق والے پاؤ گے ان کو. تبلیغ کا اثر ہے کہ آدمی تبلیغ میں ہے اور عبادت کا شوق نہیں پیدا ہوا، عبادت کا شوق نہیں پیدا ہوا کہ تبلیغ ہضم نہیں ہوئی. ہاں جی ہاں، کہ جب یہ ہضم ہوتی ہے تو اندر عبادت کا ذوق شوق پیدا ہوتا ہے، اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنا وقت لگا رہے ہیں، صلاحیتیں مال الحمدللہ لگ رہا ہے، تو اندر کیا پیدا ہو رہا ہے. اجتماعی طور پر تو دعوت دی جائے گی اور انفرادی طور پر یہ دیکھا جائے گا کہ مجھے کتنا اثر ہوا. جیسا دواخانہ میں ہوتا ہے کہ انفرادی طور پر ہر بیمار کو دیکھا جاتا ہے کہ بیماری کا کتنا اثر ختم ہوا اور دوا کا کتنا اثر قائم ہوا. یہی دیکھتے ہیں نا کہ بیماری کا کتنا اثر ختم ہوا اور دوا کا کتنا اثر. ہاں، جب وہ ڈاکٹر راؤنڈ پر پھرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے یہ انفرادی طور پر اپنے راؤنڈ. کبھی میں راؤنڈ پر آتا ہوں، اللہ بچاوے. ہاں جی ہاں، بیمار تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ دوا نے کتنا اثر کیا ہے، بیماری کتنی کم ہوئی ہے. ہاں، ایسے یہاں بھی میرے دوستوں کہ ہم راؤنڈ پر پھرتے ہیں اللہ کے راستے میں تو ہمارے اندر بیماری کتنی کم ہوئی، آخرت کی کتنی فکر پیدا ہوئی، عبادت کا کتنا شوق پیدا ہوا، عبادت فضائل کو سامنے رکھ کر کتنی عبادتیں کی ہے، فضائل کو سامنے رکھ کر کتنی عبادت ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فضائل سنا کر عبادت کرتے تھے، جو کام کرانا ہو اس کی فضیلت بتاتے تھے. ایک دفعہ فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی صبح صحیح تندرست اٹھے تو اس کو ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا چاہیے. 360 جوڑ ہے تو 360 صدقے کرو کہ اللہ نے تم کو صحیح سلامت اٹھایا. ورنہ بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تندرست ہو گیا تھا وہ بیمار اٹھا. حضرت علی فرماتے تھے کہ بیماری اور غریبی اچانک آتی ہے، بیماری اور غریبی اچانک آتی ہے، پوچھ کے نہیں آتی. جی ہاں، ہمارے ایک دوست ہے مکے میں، میرے ساتھ لمبا وقت لگا، امریکہ میں سال لگایا. میں جب مکے گیا تو میں نے پوچھا ماتوک، اس کا نام ماتوک نہیں ہے کہ ماتوک تو بیمار ہے. تو رمضان تھا تو ہم رات کو گھر گئے. رمضان میں تو پلنگ پر بیٹھا ہوا تھا بیچارہ، بہت محنتی تھا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ مجھے کیا مسئلہ کیا بتاؤں، رات کو لیٹا اور آدھی رات کو بدن کا آدھا حصہ سوکھ گیا، فالج ہو گیا، لکوا ہو گیا، پاؤں لٹکا کے بیٹھا ہے. بیماری آ گئی اچانک. تو حضور فرماتے تھے جب صبح تندرست اٹھو تو بدن کے 360 جوڑوں کا صدقہ دو. اور اس کے روز 360 جوڑ کا صدقہ ہم غریب لوگ کہاں سے لائیں گے؟ اس کا شکریہ کیسے ادا ہو؟ فرمایا اچھا نہیں ادا کر سکتے تو 2 رکعت نماز چاٹ پڑھ لیا کرو. 2 رکعت نماز چاٹ پڑھ لیا کرو. 2 رکعت نماز چاٹ پڑھ لو گے تو 360 جوڑ جو تندرست رہے ہیں اس کا شکریہ ادا ہو جائے گا. اس چاش کی فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے. یہ چاش کی نماز پڑھو گے تو بدن کی تندرستی کا شکریہ ادا ہوگا. اور اللہ کی عادت ہے کہ جو شکر کرے گا اس کو زیادہ دے گا. عادت ہے اللہ کی، سنت ہے اللہ کی کہ جو شکر کرے گا اس کو زیادہ دوں گا، جو شکر کرے گا وہ زیادہ دوں گا. یہ مثال ہے
کہ فضائل کو سامنے رکھ کر کے کام کیا جائے گا تو دنیا اور آخرت کی آسانیاں آئے گی اور عمل صحیح ہوگا فضیلت کے شوق میں. اس لیے فضیلت کے شوق میں عمل کو صحیح بھی کرنا ہے اور فضائل کے شوق میں عمل کرنا ہے. تو جو اللہ کے وعدے اس فضائل پر ہیں وہ پورے ہوں گے. ہاں اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دین پر چل کر مددیں لی جاتی ہے کہ اس کے وعدوں کے شوق میں، اس کے وعیدوں کے خوف میں گناہ چھوڑ دے. اللہ کی وعید کے خوف میں، عذاب کے خوف میں گناہ چھوڑ دے تو وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے جو اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑے. اتق المحارم تکن عبد الناس، کہ تو حرام سے اپنے آپ کو بچا لے پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. حرام سے بچانے والا اپنے آپ کو کہ وہ خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. کہ حرام سے بچانا ایمان کی طاقت سے ہوتا ہے. جب ایمان میں طاقت آتی ہے تو پھر حرام چھوٹ جاتا ہے. جب تک ایمان میں طاقت نہ آئی شراب حرام نہیں ہوئی. ہاں لوگ پیتے بھی تھے، مسجد میں بھی آتے تھے، پیٹ پہ شراب ہے تو پھر منع کیا کہ پیٹ پی کر نہ ہو نشے کی حالت میں، بعد میں آنا نماز پڑھنے کے لیے. لیکن شراب پینے سے منع ابھی نہیں کیا کیونکہ ابھی ایمان میں طاقت نہیں پیدا ہوئی. جب ایمان میں طاقت ہوئی تو شراب بند کر دی کہ اب شراب کے بغیر بھی کام چلے گا. وہ جب تک ایمان میں طاقت نہ ہوئی اس کی حرمت حرام ہونے کو روک دیا. آج بھی یہ بات ہے کہ اپنے ایمان میں طاقت پیدا کریں گے تو حرام سے بچنا نصیب ہوگا. ایمان میں طاقت نہیں ہو تو حرام میں پڑ جائے گا. اس کام میں یہ اثر ہے کہ جب آدمی اس کام میں چلے گا تو اندر اللہ کا خوف بڑھے گا، ایمان کی طاقت بڑھے گی، پھر حرام چھوٹ جائے گا اور فرائض ادا ہو جائیں گے، حقوق ادا کرے گا. یہ طاقت ہے اس کے اندر. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری نسبت سے محنتیں کریں گے تو ہم ان کو اپنے راستوں کی رہبری کریں گے. سبل، اپنے راستوں کی رہبری کریں گے، وہ سبل کہلاتے ہیں. سبل سے کیا مراد ہے؟ کہ سبل سے مراد جنت کے اعمال ہے کہ جب آدمی صحیح محنت پر آئے گا تو اللہ ان کو اعمال جنت کی طرف رہبری کرے گا. کہ اللہ ان کو وہ رہبری کرے گا کہ اس کے وجہ وہ جنت میں لے جانے والے عمل کرے گا. عبادت بھی کرے گا، خدمت بھی کرے گا، توبہ بھی کرے گا، استغفار بھی کرے گا، دوسرے کی مدد بھی کرے گا. اعمال جنت، یہ محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اعمال کی طرف رہبری کرے گا. سبل، یہ جنت والے اعمال ہوں گے. یہ اس کام کے لیے اللہ کی دعوت ہے کہ جب دعوت کے کام میں کھڑے ہوں گے، محنت کریں گے تو زندگی ان اعمال پر پڑے گی جو اعمال جنت میں لے جاتے ہیں. اس لیے کہا کہ اس راستے کی محنت کرو کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور اللہ تمہاری غم اور پریشانیوں کو اس کام کی وجہ سے اٹھا لیں گے اور زندگی صاف ہو جائے گی، صاف زندگی ملے گی. ہاں غم پریشانیوں والے نہیں، برکتوں والی، عبادتوں والی، دعا میں قبولیت والی، اسباب میں برکت والی. ہاں یہ زندگی دی جاتی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اپنے اعمال کا اہتمام کریں گے اخلاص کے ساتھ، اللہ ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دے گا، صاف ستھری زندگی دے گا. یہ کہا فلنحيينه حیاتا طیبہ. اور آخرت میں جو بدلہ ملے گا وہ الگ ہے. دنیا میں صاف ستھری زندگی، پریشانیوں سے، گناہوں سے، دشمنیوں سے اور مختلف قسم کی جو پریشانیاں ہیں کہ ان سے پاک صاف ستھری زندگی ہوگی. اس کا یہ راستہ ہے ایمان اعمال کا. اس لیے میرے دوستوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے اور یہ اس لیے نہیں دی ہے کہ بھئی سن کے چھوڑ دے، کہ سنا اور چھوڑ دیا. جو گانا لوگ سن کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ کیا گانا گا رہتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ گانا نہیں ہے. اللہ نے نبیوں کو گانا نہیں سکھایا، شعر نہیں سکھایا، ہاں بلکہ دین دیا ہے. اس لیے دین اپنی زندگیوں میں لانا ضروری ہے. جیسے دوا کا بدن میں جانا ضروری ہے، بدن میں دوا نہیں جائے گی تو کیسے فائدہ ہوگا؟ ایسے دین زندگیوں میں نہیں آئے گا تو کیسے فائدہ ہوگا؟ یہ فرماتے تھے حضرت جی کہ جس طرح دوا کا بدن میں جانا ضروری ہے، آنکھ کی دوا آنکھ کے لیے، کان کی دوا کان کے لیے، تو فائدہ ہوگا. اس طرح دین زندگی میں آ گئے، دین زندگی میں آ گئے تو پھر جس کام میں بھی لگے گا اس کام کا دین ہوگا اس کے پاس، کیونکہ اس کی زندگی میں دین ہے.
اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگیوں میں دین لانے کے لیے ایک محنت دی ہے ہم کو کہ اس محنت کو پڑھیں گے تو زندگیوں میں دین آئے گا، دین کی فکر آئے گی، پھر دین سیکھے گا، دین پوچھے گا۔ ہاں اب تو سیکھنے پوچھنے کا رواج ہی نہیں ہو گیا، ختم ہو گیا ہے۔ یہ بڑا نقصان ہے کہ نہیں، دین کی باتیں سیکھو، پوچھو، جیسے دنیا کی باتیں پوچھتے ہو سیکھتے ہو ایسے دین کی باتیں پوچھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھا کرو اگر تم نہیں جانتے ہو تو۔ یہ کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھ پوچھ کے صلاح کرو، حدیث میں کہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ پریشان ہو، بلکہ مسافر پوچھے پوسٹ آفس کہاں ہے، ریلوے اسٹیشن کہاں ہے، بس اڈا کہاں ہے، تو لوگ نہیں بتائیں گے اس کو؟ پوچھنے والے کو بتانے والے ملتے ہیں، قاعدہ ہے دنیا کا۔ تو ہم دین پوچھیں گے تو پھر دین بتانے والے ملیں گے، اس لیے دین پوچھنے والے بنے، دین یاد کرنے والے بنے، دین پر چلنے والے بنے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی ہے، ہماری زندگی دین کے لیے ہے اور ہم آخرت کے لیے ہیں۔ یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، تو آخرت میں دین لے کر کے جانا ہے، بے دینی کے ساتھ نہیں، دین لے کر آخرت میں جانا ہے، اس کا یہ طریقہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کریں۔ تو آپ حضرات نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ کرنا ہے۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ کیوں بھائی، آپ تیار ہیں نا اس کے لیے کہ اس کی نیت کرو؟ ہاں، اور پھر تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو چلاؤ، تو یہ عظیمت ہے کہ یہ تقاضا ہے، یہ تقاضا ہے، یہ تقاضا ہے۔ پرانے ساتھیوں کو تقاضے پہ چلایا جاتا ہے، نئے لوگوں کو ترغیب سے چلایا جاتا ہے، اس سے کام بنتا ہے کہ فلاں ملک کا تقاضا ہے، فلاں جگہ کا تقاضا ہے، تو ان کو تقاضے پر چلایا جاتا ہے، نئے لوگوں کو ترغیب پر چلایا جاتا ہے، اس سے وہ کام والے بنتے ہیں، تو اس سے امت اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنے والی بنے گی۔ اب بتاؤ اس کے لیے کون کون تیار ہیں؟ جو تقاضے دیے جائیں وہ پورے کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اب بتاؤ اس کے لیے